27ویں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کا عمل جاری۔ قومی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کا عمل مکمل کر لیا ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 4 ووٹ مخالفت میں آئے۔ جتنی بھی شقوں پر ووٹ ڈالے گئے تمام ہی شقوں پر 4 ووٹ مخالفت میں آئے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے اب پیش کر دیا گیا ہے، اور بل کی حتمی منظوری ڈویژن کے ذریعے ہوگی۔ آئینی ترمیم کی تمام ہی شقوں پر شقوار منظوری دی گئی، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو آئینی ترمیم کی جو تمام کلاز تھیں ان کو فردن اسپیکر ایاز صادق نے پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے پھر رائے شماری کے لیے تمام ہی ممبران سے رائے لی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی حتمی منظوری کا مرحلہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے اب پیش کر دیا گیا، اور بل کی حتمی منظوری ڈویژن کے ذریعے ہوگی۔ اس وقت قومی اسمبلی ایوان کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور اب رائے شماری کا عمل ہوگا۔ اس وقت اپوزیشن ارکان اسمبلی اپنی لابی میں موجود ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف ہم نے بھارت کو شکست دلوایا، تو دوسری طرف بھارت نے افغانستان کا فارن منسٹر کا میزبانی کر کے اس میزبانی کے بعد جو ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے، جو ہمارے شہروں کے میں ہو رہا ہے، جو ہمارے شہریوں کا خون بہ رہا ہے، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے۔ تو اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہے 243 کے لحاظ سے، آرٹیکل 243 کے لحاظ سے، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ جو ریکمنڈیشنز ہے، جو ترمیم ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا۔ مناسب ہوتا کہ دوسری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن اس ملک کا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے۔ اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قیدی کو اپنے رہا کروانا ہے۔ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے۔ اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں۔ میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپنا فرض جتنا ہو سکا میں نے ممکن پورا کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ سردار ایاز صادق نے کہا وزیر اعظم نے ایوان میں کھڑے ہو کر مذاکرات کی پیشکش کی۔ 3 اجلاس ہوئے، آپ نے بائیکاٹ کیا۔ میرا کام سہولت کاری کرنا ہے، مذاکرات کی میز پر آئیں۔ بیرسٹر گوہر بولے محاذرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ 26 نومبر کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی، ہمارے ارکان کو اٹھایا گیا، ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ محمود اچکزئی نے کہا آپ سے بات نہیں ہو سکتی، آپ حقیقی نمائندے نہیں۔ اسپیکر نے جواب دیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی نمائندے نہیں؟ میں نے آپ کے لیڈر کو 2 بار ہرایا، میرے خلاف کوئی پٹیشن بھی نہیں۔ پی ٹی آئی دور میں آئین سے کھلواڑ کیا گیا، حقیقی قانون سازی اپوزیشن برداشت نہیں کر پا رہی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ٹی آئی نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کوئی تجویز پیش نہیں کی، نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا، چور دروازے سے اقتدار میں آنے پر بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے، یہ سیاسی لوگ نہیں، ان کے گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، یہ نئی روایت چل پڑی ہے کہ وہ بات کرو جو افغانستان اور بھارت میں ہیڈ لائن بنے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کہا سارے اختیارات اور استثناء لے لیں، 30 شہروں میں ظہران ممدانی دے دیں۔ 27ویں آئینی ترمیم منظور کر کے حکومت بہت بڑی ذمہ داری لے رہی ہے، شہری حکومت ریاست کا لازمی حصہ ہے، 3 بڑی سیاسی جماعتیں جواب دیں یہاں آئین کی پاسداری کہاں گئی؟ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے کیونکہ صوبہ اون کرتا ہے نہ وفاق۔
اسلام آباد میں ججوں کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 73 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا کوئی بھی قانونی یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم ہے۔ ججز تقرری یا برطرفی پر وفاقی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد اختیارات استعمال کرے۔ اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل، خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی، ہدایت کی قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 10 نومبر کو 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا، دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی۔ دہشت گردی کے خلاف کیڈٹ کالج وانا کے اساتذہ اور کیڈٹس کے حوصلے بلند، کہا ہمیں معلوم تھا کہ حملہ تعلیم کے دشمنوں نے کیا ہے۔ پاک فوج کے جوان 24 گھنٹے ڈٹ کر کھڑے رہے، امن اور تعلیم کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ، چھوٹی بڑی 30 سیاسی جماعتوں کی شرکت۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہمیں ماضی بھلا کر مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا، اپنا حق لینے کے لیے وفاق سے دلیل کے ساتھ بات کرنا ہوگی، صوبے کی خاطر سیاسی وابستگی کو ایک طرف رکھنا ہوگا، جب تک ہم مل کر کام نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بولے امن کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدام کرے گی، سب کو ساتھ بٹھا کر پالیسی بنائی جائے تو وہ قابل قبول ہوگی، شارٹ ٹرم کے بجائے پائیدار امن کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پارلیمانی سفارتکاری کو فروغ دیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ نے انٹر پارلیمانی سپیکرز کانفرنس کا اعلامیہ پیش کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا امن و استحکام اور شمولیتی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے میں پارلیمنٹ کا اہم کردار ہے۔ IISc فورم مکالمے اور مذاکرات کے فروغ کی حمایت کرتا رہے گا۔ علاقائی تنازعات کو مذاکرات اور بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کی عرفان صدیقی مرحوم کی رہائش گاہ آمد۔ عرفان صدیقی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ دہشت گرد وانا کیڈٹ کالج میں APS پشاور کی تاریخ دہرانا چاہتے تھے، بہادر افراد نے دہشت گردوں کا منصوبہ ناکام بنایا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں جنگ جاری ہے، دعا ہے پاک فوج فتح یاب ہو اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے اسلام آباد کو محفوظ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گردوں کو ہر صورت شکست دیں گے۔ آفتاب شکن میچ کا سنسنی خیز اختتام، ون ڈے سیریز کا پہلا مارکا پاکستان کے نام۔ راولپنڈی میں شری لنکا کو 6 رن سے شکست، 300 رنز ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 9 وکٹوں پر 293 رنز بنا سکی۔ حارث رؤف کے 4 شکار، نسیم شاہ اور فہیم اشرف کی 2 وکٹیں۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 299 رن سکور کیے، 95 رنز پر 4 وکٹیں گرنے کے بعد سلمان آغا اور حسین طلعت نے ٹیم کو مشکلات سے نکالا، 5ویں وکٹ کے لیے 138 رنز کی شراکت بنی۔ سلمان آغا 105 رنز پر قابل شکست رہے، حسین طلعت نے کیریئر بیسٹ 62 رن سکور کیے، محمد نواز 23 گیندوں پر 36 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست۔ بڑے میچز میں قومی کھلاڑی کیوں پرفارم نہیں کر پاتے؟ ایشیا کا فائنل کی پرفارمنس کے سوال پر قومی فاسٹ بالر حارث رؤف برا مان گئے، کہنے لگے فینس ہمیں روبوٹ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر میچ میں پرفارم کریں گے، ایسا نہیں ہوتا، ہماری فیلڈ میں معافی نہیں ہے، 10 میچ پرفارم کرتے ہیں لوگ وہ بھول جاتے ہیں، جب پرفارم نہیں کرتے وہ یاد رکھتے ہیں، ایک میچ میں پرفارم نہ ہونے سے انسان مر نہیں جاتا۔
اور پاکستان شاہینز کی ٹیم عرفان خان نیازی کی قیادت میں رائزنگ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے دوحہ روانہ 8 ملکی ٹورنامنٹ کا آغاز 14 نومبر سے ہوگا۔ پاکستان شاہینز کی ٹیم ایونٹ میں گروپ بی میں موجود۔ پاکستان شاہینز اپنا پہلا میچ 14 نومبر کو عمان کے خلاف کھیلے گی۔ پاک بھارت ٹاکرا 16 نومبر کو شیڈول ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کنوینر کل جماعتی حریت کانفرنس غلام محمد صفی کی نیوز کانفرنس، کہا مقبوضہ کشمیر کی عوام اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ظلم کیا جاتا ہے۔ کشمیریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔